علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی علیہ السلام اپنی تلوار اس کو دے دیتے ہیں، اس آدمی کو دے دیتے ہیں، وہ تلوار لے کر کے جاتا ہے اور تلوار دیوار پر مارتا ہے تو دیوار ہلی تک نہیں، دیوار ہلی تک نہیں، دیوار ہلی تک نہیں۔ وہ دوبارہ مولا علی کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے علی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں کو توڑ دیتی ہے، پہاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، میں نے اسے دیوار پر مارا ہے، دیوار ہلی تک نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنا بازو تھوڑی دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، حضور رحمت عالم، نور مجسم، حسنین کے نانا، علی کے آقا، فاطمہ کے بابا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ درود نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ اور ایک 28ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اسلامی سال لگ چکا ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے آج، 1447 ہجری لگ چکی ہے، تو کیوں نہ یہ محرم کا مہینہ ہے تو کچھ نبی کے گھر والوں کی بات ہو جائے، حضور کے گھر والوں کی بات ہو جائے، پنجتن کا ذکر ہو جائے، مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو جائے۔ تو اسی کے تعلق سے میں کچھ کھڑا ہوا ہوں، میں نے سوچا کہ کچھ جو ہے اہل بیت کے تعلق سے دو چار باتیں آپ کو بتا دی جائیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ انہیں بچوں کو تھوڑا چپ کرا دو 2 منٹ کے لیے، بول زیادہ رہے ہیں، ایک طرف کو بٹھال دو، ان کو کونے میں کو بٹھال دو، اب بڑے بڑے آگے آ جاؤ، اگلی صف میں آ جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 2-4 اشعار ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں یا علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم مولا علی کا ذکر کر رہے ہو کسی محفل میں تم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہو اور کوئی تم سے کہے کہ بھئی صحابہ کا ذکر کرو، تو تم سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے، تم سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے۔ اہل بیت سمجھتے ہیں نا، نبی کے گھر والے جو 5 ہیں، حسن، حسین، مولا علی، سیدہ فاطمہ اور نبی کی ذات، پنجتن بھی ان کو ہی کہتے ہیں اور اہل بیت بھی ان کو ہی کہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم کسی محفل میں اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہو اور کوئی تم سے کہہ دے کہ بھئی صحابہ کا ذکر کرو، تو تم سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ اہل بیت کے پاس 2 ڈگری ہیں، ایک تو وہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی اولادیں ہیں۔ پہلی بات تو وہ نبی کے گھر والے ہیں اور نبی کی اولادیں ہیں، دوسری ڈگری جو ان کے پاس ہے وہ صحابی بھی ہیں، یعنی وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، نبی کے گھر والے بھی ہیں، اور جو انہیں چھوڑ کر جتنے بھی ہیں وہ صرف صحابی ہیں۔ تو اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہ لائیں، کسی کو کھڑا نہ کریں۔ جس گھر کا کلمہ پڑھ کر اللہ کو پہچانا ہو صحابیوں نے، اللہ کے بندوں نے، تو وہ بندے نبی کے گھر والوں سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے؟ کبھی نہیں سمجھیں گے، کان پکڑیں گے، وہ تو کہیں گے کہ بھئی ہم تو ان کے جو ہے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ مطلب اہل بیت کے مقابلے میں کبھی بھی صحابہ کو جو ہے نہ لائیں، کیونکہ اہل بیت کا مقام الگ ہے، صحابہ کا الگ ہے۔ اہل بیت سے صحابہ کو کمپیئر نہ کریں، تلنا نہ کریں کہ بھئی ان کے فضائل بھی ایک سے ہیں، یہ بھی ایک سے ہیں، یہ بھی ایک سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ اور جتنے بھی صحابی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، 4 صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ میں جو مولا علی کا جو فضائل ہیں، جو مراتب ہیں، وہ سب سے الگ ہیں، مگر ہم جو ہے بیان نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ طعنہ دیتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں کہ بھئی تم شیعہ ہو گئے ہو، تمہیں زیادہ علی علی دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ، جب بھی اہل بیت کی بات کرو صحابہ کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور ایسے وہ 2 نمبر والا معاملہ ہے، جب نبی کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں بھئی جو ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ اللہ کا ذکر کرو۔ ایک پارٹی الگ بھی تو ہے نا، جب نبی کا ذکر کرو، زیادہ نبی کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا شرک کر رہے ہو تم، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی جو ہے باتیں بتاؤ، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو، نماز کی طرف کھینچو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے صحابہ کو ہمیں کمپیئر نہیں کرنا ہے، تلنا نہیں کرنی ہے۔ اہل بیت کا مقام الگ ہے، اہل بیت جو ہے صحابہ کے بھی مولا ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولے سبحان اللہ، اتنی خاموشی سے کیوں سنیں؟ صحابہ کے بھی مولا ہیں اہل بیت۔ تو امام شافعی نے کہا کہ اگر تم محفل میں ذکر کر رہے ہو، لوگ تم سے کہہ دیں کہ بھئی صحابہ کا ذکر کرو، تو سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے۔ اب ایک یہودی مولا علی کی بارگاہ میں آتا ہے، گرمی ہو رہی ہے، جلدی سے میں پھر نماز پڑھیں گے، جلدی جو ہے سنیں توجہ کے ساتھ، بولے سبحان اللہ۔ ایک یہودی مولا علی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے علی، توجہ کے ساتھ سنیں، بولیں سبحان اللہ۔ ایک یہودی مولا علی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے علی، تمہارا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تمہارا رب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ مولا علی نے فرمایا تم ذرا سورج کو دیکھو۔ وہ یہودی کہنے لگا میں سورج کو تو نہیں دیکھ سکتا، اتنی میری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، میری آنکھیں چندیا جائیں گی، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی نظروں کو سورج پہ ٹھہرا لوں۔ تو مولا علی نے فرمایا جب تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس اللہ نے سورج کو بنایا ہے تو اسے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ نظر نہیں آتا۔ اقبال کہتے ہیں کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ارے وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جو ذوالفقار حیدری ہم جس کو کہتے ہیں، وہ مولا علی کی تلوار کا نام ہے۔ اگر ہم اپنی تلوار لے لیں یا اور کوئی جو ہے اس کو استعمال کرے تو وہ ذوالفقار نہیں کہلائی جائے گی۔ ذوالفقار مولا علی کی تلوار کا نام ہے۔ ذوالفقار ایک خاص کر دیا ہے مولا علی کی تلوار کے لیے، جب وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ذوالفقار ہوتی ہے، ذوالفقار حیدری ہوتی ہے۔ اسد اللہ غالب،
مولا علی کو شیر خدا کہا گیا، اللہ کا شیر کہا گیا، اور اللہ کا شیر بننا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا مرتبہ چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا عہدہ چاہیے۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں، جب تک علی نے کسی کو دیکھا نہیں، جب تک نبی کو نہ دیکھ لیا ہو، تو یہ مولا علی کا مقام ہے۔ اب میں ذوالفقار کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو خیبر کا قلعہ ہے، مولا اتنے بڑے جو ہے لوگوں سے وہ جو ہے نہ اٹھ سکا، مطلب اتنی طاقت تھی لوگوں کے اندر، مگر مولا علی نے جو ہے پل بھر میں خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر کے جو ہے پھینک دیا۔ تو ذوالفقار حیدری کیا ہے؟ کیونکہ تلوار میں طاقت نہیں ہوتی ہے، طاقت بازوؤں میں ہوتی ہے، تلوار میں طاقت نہیں ہے، طاقت ہمارے بازوؤں میں ہوتی ہے۔ اب مولا علی کی جو طاقت تھی، مولا علی کی جو پاور تھی، مولا علی کی جو شکتی تھی، وہ ان کے بازوؤں میں تھی، تلوار میں نہیں تھی۔ تو جب وہ تلوار، جب وہ لوہے کا ٹکڑا مولا علی کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ ذوالفقار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، اے علی، میں نے آپ کی تلوار کے بارے میں سنا ہے کہ یہ پہاڑوں کو توڑ دیتی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی، یہ تلوار مجھے آپ عنایت کریں تاکہ میں اس کو یوز کر کے، اس کو استعمال کر کے پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر سکوں، دیوار کے 2 ٹکڑے کر سکوں۔ مولا علی جو ہے، مولا علی علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی علیہ السلام اپنی تلوار اس کو دے دیتے ہیں، اس آدمی کو دے دیتے ہیں۔ وہ تلوار لے کر کے جاتا ہے اور تلوار دیوار پر مارتا ہے تو دیوار ہلی تک نہیں، دیوار ہلی تک نہیں، دیوار ہلی تک نہیں۔ وہ دوبارہ مولا علی کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں کو توڑ دیتی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، میں نے اسے دیوار پر مارا ہے، دیوار ہلی تک نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا، میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنا بازو تھوڑی دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ بحر تسلیم سمجھتے ہیں؟ یعنی جو ہے بحر تسلیم یعنی جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں تلواریں بھی، اپنے آپ کو جھکا لیتی ہیں جب مولا علی کی بات آتی ہے تو۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ فاضل بریلوی کا کلام ہے یہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے سنائے، اللہم صلی اللہ۔